میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا 14 عقیدے جو حمد و ثنا کے متعلق تھا، اور اسی میں سے اور کچھ عقیدے باقی ہے جس کے متعلق میں بیان کروں گا۔ تو 14واں نمبر عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا استغناء۔ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچتا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ یا غرض نہیں۔ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں نہ کوئی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا، اس میں نہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی نقصان ہے۔ اگر انسان کو نہ بناتا تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بنانے سے اللہ کو فائدہ ہے، یا انسان کو نہ بناتا تو اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ یہ دل میں جب سوال آئے گا کہ 14 نمبر عقیدے میں آپ نے بتایا کہ دنیا کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں نہ نقصان ہے، تو پھر کیوں بنایا عالم کو، یعنی دنیا کو کیوں بنایا خدا نے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی اپنی اطاعت، اپنی فضل و عدل و قدرت، اپنی ہر چیز کو، اپنی طاقت کو بتانے کے لیے اس دنیا کو بنایا۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسرے چیز کا سبب ٹھہرایا، جیسے آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو آگ سردی کر دیتا، جیسے پانی کا خوبی ہے کہ وہ ٹھنڈی کر دے آگ کو، لیکن اگر وہ چاہتا تو آگ کو سردی، یعنی آگ کو چاہتا تو پانی کو گرم کر دے، یعنی اگر آگ چاہتا تو وہ ٹھنڈی ہو جاتا اور پانی گرم ہو جاتا۔ اور آنکھ سے سنے اور کان سے دیکھے، جیسے ہم لوگ آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کان سے سنتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو آنکھ سے سننے کی طاقت دے دے اور کان سے دیکھنے کی طاقت دے دے۔ عقیدہ نمبر 16، میں ابھی جو عقیدے بتا رہا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس پر یقین رکھنا ہے۔ خدا پر کیسے یقین رکھا جائے اس بات کو میں بتا رہا ہوں۔ 16 نمبر عقیدہ، خدا کے ہر عیب سے پاکی۔ خدا کے لیے ہر عیب و نقص و محال ہے، جیسے جھوٹ، جہل، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہے۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو وہ گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم سب برائیوں کا وہی حال ہو جائے گا۔ اس میں ہے تو لیکن کرتا تو نہیں، ظلم، چوری، فنا، تودد، تناسل وغیرہ وغیرہ عیوب کثیرہ عدیدہ ہے۔ اللہ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے رکھے۔ یعنی اس چیز میں، اس 16 نمبر عقیدے میں بتایا گیا ہے کہ اگر خدا کو کوئی انسان یہ سوچے کہ اس میں انسانوں کی طرح برائیاں ہیں، تو وہ خدا کو نہیں مان رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا
کیونکہ اگر انسان میں صرف برائیاں ہیں، انسان، جنات، ان ساری میں برائیاں ہیں، لیکن خدا میں اگر کوئی برائیاں بتائے تو ناممکن ہے۔ جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، جو ان سے کوئی غلطی یا کوئی گناہی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں ایک اور بات بتا دوں، یعنی جھوٹ عیب ہے اور عیب خدا کے لیے محال ہے، لہٰذا جھوٹ خدا کے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ زیر قدرت۔ اب یہی سے ظاہر ہو گیا کہ اگر خدا کے لیے جھوٹ بولنا ممکن مانا جائے تو لازم آئے گا کہ ایسے کو خدا مانا جس میں یہ عیب ہے، حالانکہ خدا عیبی نہیں تو خدا ہی کو نہیں، خدا جس میں یہ عیب ہے، حالانکہ خدا عیبی نہیں تو خدا ہی کو نہیں پہچانا، بلکہ اپنے گڑھے ہوئے عیبی معبود کو خدا مانا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے بہت بلند ہے۔ یعنی اگر خدا کو عیبی مانا جائے انسانوں کی طرح، تو اس انسانوں کی طرح اگر عیبی مانا جائے خدا کو تو خدا نہیں رہا۔ اس لیے خدا کو عیبی ماننا سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے اپنا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اب میں بیان کر رہا ہوں تقدیر۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے کسی کو مجبوری نہیں کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھ دیا وہ کسی کی مجبوری نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا جو ہم آگے کرنے والے تھے، یہ خدا کو معلوم تھا دنیا کو بنانے سے پہلے۔ اگر اس میں کوئی انسان یہ کہے جو انسانوں کی طرح اس میں برائیاں ہیں تو یہ بہت بڑی گناہ کبیرہ ہے۔ مسئلہ تقدیر کے مسئلہ میں غور و بحث منع ہے، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں ہے کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کے بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، برے کام کی نسبت کس طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے بے ادبی ہے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہوا اور برے کام کو اپنی نفس کی شامت جانے۔
ہم یہیں پر اپنی ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں، آگے اور بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔